مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنی کتاب نماز کے احکام کے باب فیضان جمعہ کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم یہ 200 کی تعداد ضرور پوری کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں کر کے آدمی اپنا ثواب بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اس ایک وقت کے اندر ہم یہ ایک نیکی کر رہے ہیں، مگر اگر کچھ مزید نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس ایک وقت کے اندر ہم کئی عبادات کر سکیں گے۔ چنانچہ آئیے مل جل کر کچھ نیتیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر انشاءاللہ عز و جل توجہ سے بیان سنوں گا، ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر، ورنہ جس طرح آسانی بھی اس طرح بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جو اسلامی بھائی اگر کچھ دور دور بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے معنی شرعی کوئی بات نہیں، تو وہ قریب قریب آ کر مل جل کر بیٹھیے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا کہ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ جن کے لیے بن پڑے جو یہاں بالکل سامنے ہیں، وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل قبلہ رو بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ اپنے موبائل فون کا استعمال پورے بیان کے دوران نہیں کریں گے۔ جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پر میں خود بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کریں گے۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل بیان کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی سلطنت کے اندر ایک وسیع و عریض اور بڑی اچھی مسجد بنانے کا حکم دیا، مگر اس کا انوکھا حکم یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر کسی سے روپیہ پیسہ نہ لیا جائے، کسی اور کا چندہ اس مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ بادشاہ تھا، اس کے خدام، اس کے وزراء، دیگر افراد جو اس کام پر مامور تھے، وہ رات دن مسجد بنانے پر اس کا پیسہ خرچ کر رہے تھے، اس کا حساب و کتاب رکھتے اور اس جگہ کی رکھوالی کرتے۔ کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا اچانک اس تعمیر شدہ مسجد کے پاس آئی
اور اس نے کہا کہ اتنی عالیشان مسجد بن رہی ہے، یوں کرو کہ میرا بھی کچھ حصہ، یہ تھوڑی سی پونجی ہے، یہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، اسے بھی اس مسجد کے اندر شامل کر لو۔ جو افراد وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم کسی کا بھی حصہ اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ میرے تھوڑے سے تو روپے ہیں، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، بادشاہ کو مت بتانا، یہ چند روپوں کو شامل کر لو تمہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت اپنے محل کے اندر ہیں، کون جا کر انہیں اس کی خبر دے گا، ہے بھی اچھا کام، چلو اس کے روپے کو لے کر اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کے روپیہ لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا۔ بادشاہ نے اسی رات ایک خواب دیکھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر موجود ہے۔ گھومتے پھرتے وہ ایک عالی شان محل کے پاس آیا، اسے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ اسے یہ بتایا گیا کہ اے بادشاہ، جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مسجد بنائی ہے، یہ محل اس کے عوض تجھے جنت کے اندر دیا جائے گا۔ بادشاہ خوش و خرم اس محل کے اندر چلا، اس محل کا دورہ کیا، اور جب اس کی ایک یوں سمجھے کہ بارآمدے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بالکل سیم ٹو سیم وہی محل اس کے محل کے برابر میں ہے۔ اس سے استفسار کیا کہ یہ محل تو میرے لیے مسجد تعمیر کرنے کی بنا پر ہے، مگر یہ دوسرا محل اور وہ بھی بالکل من و عن ویسا ہی محل، یہ کس کے لیے ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ایک بڑھیا نے تیری رقم کے ساتھ اس کی رقم بھی شامل ہو گئی ہے، لہٰذا اس بڑھیا کو بھی جنت میں ویسا ہی محل عطا کیا جائے گا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے جتنے بھی وہ لوگ تھے انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کسی کی رقم شامل نہیں کرنا، پھر بھی تم نے شامل کی۔ کہا وہ بڑھیا بہت روئی دھوئی، اس کی وجہ سے ہمیں یہ شامل کرنی پڑی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک اور مسجد بناؤ اور ساری سلطنت میں یہ اعلان کرو کہ جس شخص کو بھی اس مسجد کے اندر حصہ ملانا ہے وہ حصہ ملا سکتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جنت کے اندر یہ اعلیٰ محل اور عظیم الشان محلات یہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کر دے۔ چنانچہ ایک اور مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے اندر سب نے اس کے اندر یہ حصہ ملایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجدیں بنانا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ چنانچہ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اس کا تذکرہ ہے، میں وہ آیت اور ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ اچھا، یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال فرمائے کہ ان یعمرو، کہ جو عمارت سے نکلا ہے، اور اس کے اندر آبادی کا ترجمہ فرمایا گیا۔ آبادی کا کیا مفہوم ہے یہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو آگے سناتا ہوں۔ چنانچہ فرمائے کہ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ عز و جل کی مسجدیں آباد کریں۔ اس کی تفسیر کے اندر صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسجدوں سے مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ مراد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں پر جمع کے سیگے، یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا ون تھنگ از سنگولر ادر تھنگ از پلورل، ایک واحد ہے ایک جمع ہے، یا جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عربی کے اندر جمع جو ہے نا یہ دو پر نہیں ہوتا، جیسا کہ اردو انگلش کے اندر دو پر ہوتا ہے،
عربی کے اندر ایک پھر دو اور جمع دو سے زائد یعنی تین یا تین سے زیادہ اس پر جمع کا صیغہ لگتا ہے. لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر بقعہ یعنی مسجد حرام کا ہر ٹکڑا یہ مسجد ہے. اسی طریقے سے بھی فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں سے جنس مراد ہو اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو، چونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے کہ تمام مسجدیں اپنی جگہ پر مگر کعبہ معظمہ یہ اللہ کا گھر ہے. فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کی ایک جماعت جو بدر کے اندر گرفتار ہوئی، ان گرفتار شدہ افراد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے انہیں شرک پر عار دلائی، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل آنے پر خاص طور پر انہیں بڑا سست کہا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو. ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں، آپ کی کیا خوبیاں ہیں بیان کیجئے. انہوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو یعنی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے. تو جو خدا کا منکر ہو وہ اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا. اچھا، یہاں پر اب آباد کرنے کے معنی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اور صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی تحریر فرمائے کہ آباد کرنے کے متعلق کئی قول ہیں کہ آباد کرنے کے معنی کیا ہیں. فرمایا یہ ہے کہ سب سے پہلے آباد کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ مسجد کو بنانا، دوسرے معنی یہ ہے کہ مسجد کو بلند کرنا، تیسرا یہ ہے کہ اس کی مرمت کرنا، اور کافر کو اس سے منع کیا جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالهم، کہ ان کا تو سب کیا دھرا اکارت گیا، کہ جو حالت کفر کے اندر ہیں، اور انہوں نے اس حالت کے اندر اگر مسجد آباد کی تو ان کا ایمان، ان کا یہ کام یہ قابل قبول نہیں ہے. اور قرآن نے فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس کا سارا عمل اکارت جاتا ہے. اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا. اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 18 کے اندر کہ مسجد آباد کرنا کن کا کام ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ترجمہ کنز الایمان. فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کی تفسیر کے اندر یہ آیا کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں. مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں. کون سے؟ کہ کسی نے مسجد کے اندر جھاڑو دیا تو گویا اس نے بھی مسجد کو آباد کیا. اس میں روشنی کرنا یہ بھی مسجد میں داخل ہے. مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے دور رکھنا یہ بھی اس میں داخل ہے. اور یہ فضیلتیں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو مسجد کے اندر سے تکلیف دینے والی چیز یہ اٹھا لے، اللہ اکبر، اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح
مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا. حدیث پاک میں ہے کہ ایک وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ جس کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے. فرمایا کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں. اسی طرح فرمایا کہ یہ مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ درس کے علم دین کے حلقے بھی اس میں شامل ہیں. وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر درس فیضان سنت سنتے ہیں. وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان مسجدوں کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں کہ جو مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور قربان جائیے کہ مسجدیں اس صورت میں بھی آباد ہوتی ہیں کہ یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں، اور ان اجتماعات کے ذریعے بھی مسجدیں آباد کی جاتی ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ان کی صفت بیان کی گئی کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے. یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی غیر سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں کے اندر ہو جائیں. اللہ اکبر. آگے کی آیتیں بھی میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ مزید ہمارا اعتقاد اور ہمارا شوق بڑھے کہ یہ ساری کی ساری صفتیں انہی کی بیان ہو رہی ہیں کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوا تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. کہ جس نے یہ سارے کام کیے اور جو کافر ہے اگر وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی یہ خدمت قبول نہیں. وہ لوگ برابر ہی کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، اس کی راہ میں جہاد کیا، کیا وہ اور کفار کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ عز و جل ظالموں کو راہ نہیں دیتا. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ ہدایت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں. خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا یہ ظلم ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے، تو ہمیں مسجد حرام کی خدمت کرنے اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے میں یہ شرف ہمیں ملا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے بغیر ہوں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے. قرآن فرما رہا ہے کہ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے. اور فرمایا کہ دوسروں سے ان کا بہت بڑا درجہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے اور انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت ملی. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی، انہیں اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی یہ خوشی سناتا ہے. اس کی تفسیر میں آیا کہ یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے کیونکہ مالک کی رحمت اور رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ جو جنت ملے گی انہیں، یہ کب تک اس میں رہیں گے؟ کیا کچھ عرصہ ہوگا؟ نہیں. فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس میں مسجدوں کو بنانے کی بھی فضیلت یوں سمجھیے کہ آ گئی کہ مسجدیں بنانے کی کتنی فضیلت ہے. آئیے یہ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں آپ کو سنائیں.
اب میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے اندر باب ہے رضائے الہی عز و جل کے لیے مسجد بنانے کا ثواب، اس کے صفحہ نمبر 104 پر بڑی زبردست احادیث، یہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سن کر سبحان اللہ سے ضرور تر رکھے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے عہد خلافت کے اندر مسجد کو اور وسیع کیا اور تعمیر کیا، اس پر بھی انہوں نے یہ فضیلت سنائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے بھی محل بنائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کہ جو مسجد بنائے مگر اللہ کے لیے بنائے، اس کی رضا کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ ٹھیک ہے مجھ سے اتنا ہوا، اتنا معاملہ ہوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پر حوصلہ بڑھانے کے لیے، ہمت بیدار کرنے کے لیے ضرورت ہو کہ چلو کچھ حوصلہ بڑھے گا، کچھ ہمت پیدا ہوگی، ہم اٹھ کر اپنا حصہ لکھوائیں، تو اب ایسے شخص کو اگر اس نے اچھی نیت کر لی تو اسے بھی اچھا ثواب ملے گا، کہ اس نے نیت کی کہ میں اس کے لیے دیتا ہوں کہ اسے دوسرے بھی یوں سمجھے کہ ہمت حاصل کریں، وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، مسند احمد کی ہے کہ حضرت سیدنا بشر ابن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مسجد بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مسجد بنا رہے تھے۔ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تشریف لائے، سلام کیا، پھر فرمایا کہ میں نے سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال مال سے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال اور نیکیوں میں سے جو کچھ اس تک پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا۔ درس فیضان سنت دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اسی طریقے سے سنت و بڑے بیانات کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ کتنی بڑی سعادت یوں سمجھے کہ انہیں حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو کیا ذریعہ ہے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتے رہنے کا، کہ علم جس کو لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، دوسرا وہ نیک اولاد جسے اس نے چھوڑا، اولاد نیک ہوگی، پڑھ پڑھ کر اصالہ ثواب کرتی رہے گی، نیک کاموں میں حصہ لیتی رہے گی۔ فرمایا تیسرا وہ مصحف کے جسے ترکے میں چھوڑا، قرآن پاک کو مصحف کہتے ہیں، کہ جسے لوگ پڑھیں گے اس سے ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا اس کے بعد ایک وہ بھی عمل ہے اور وہ ہے مسجد بنوائی، فرمایا اسے بھی کہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے دوست تھے بہت اچھے، انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دولت یہ میری پڑی ہوئی ہے، میری زندگی تک یہ میری،
میں آپ کو کس بات کی طرف موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے. میری زندگی تک یہ میری، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے جو ہے نا وہ مسجد بنا لیجئے گا. اور میں نے چند لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے، ان کا نام بھی لکھا ہے، اور آپ نے یہ ترکیب کرنی ہے. خیر یہ معاملہ ہو گیا. میں اور میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی انہیں مستقل سمجھاتے رہتے تھے کہ ایسا آپ ہمت کیجئے، اپنی زندگی میں کر ڈالیے. دیکھیے زندگی کے بعد یہ معاملہ ہو سکے بہت مشکل ہے. آپ تھوڑی ہمت کریں، زندگی میں نکال ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. اللہ کی راہ میں دیں گے، آپ کی حیاتی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کر دے گا. اپنی حیات کے اندر اپنے لیے آگے بھیج دیں. لہٰذا انہوں نے کچھ سوچنے کا کہا، پھر ششوپن سے کام لیا، کچھ تعامل ہوا، دیر ہو گئی. اس کے اندر بیچارے وہ دنیا سے چلے گئے. ابھی تک تو میری ناقص معلومات کے مطابق کوئی مسجد اب تک تو نہیں بن سکی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جو کر جاتا ہے وہ کر جاتا ہے. ہاں اولاد نیک ماحول میں آ گئی اور اس نے پھر یوں سمجھے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ دیکھ لیا تو یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ عمومی طور پر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں اپنے لیے جو ہے نا وہ کچھ کر جائیے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے تھوڑے رقبے پر بھی مسجد بنائی، اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانی کا کنواں کھدوایا، اس کنویں میں سے جن و انس اور پرندوں میں سے جو بھی پانی پیے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو عالم کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بنوائے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بتائیے کتنا زبردست موقع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی یوں سمجھے کہ عطا فرمایا ہے. اب مسجد آباد کرنے کے دوسرے بھی معاملات ہیں کہ مسجد کے اندر ذکر و اذکار کرنا. اب بتائیے اگر کسی جگہ ہماری رقم لگی ہو اور اس رقم سے وہ مسجد بنی، اس کے اندر جو ذکر کرنے والا آیا اسے فضیلت مل رہی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو اسے اس کا ثواب مل رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس کا ثواب مل رہا ہے، وہ نماز با جماعت پڑھ رہا ہے یہ اسے ثواب مل رہا ہے. اگر وہ مسجد کے اندر آ جا رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی، اس کا ثواب بھی اس مسجد کے اندر شامل ہے. بتائیے کتنے ثواب شامل ہیں. تو کیا جس نے مسجد بنائی کیا اللہ تعالیٰ اسے ان سب ثواب سے محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں. جتنے ثواب اس مسجد کے اندر عبادت کرنے والوں کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اس مسجد بنانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا، اتنا ہی ثواب دیا جائے گا. لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر یہ معاملہ کرنا چاہیے. اچھا ہم مسجد کی، اب آئیے میں آپ کو کچھ اس کے ماضی میں لے جاؤں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں پر گئے وہاں کس انداز کے ساتھ اس کا قیام ہوتا تھا، آئیے سنیے. مالک ارض و سما نے جب کائنات کو وجود بخشا، آسمان کو رفعت عطا کی، زمین کو بچھایا اور پھیلایا، اس کے ساتھ ہی اس ذات حی و قیوم نے اس زمین کی آباد کاری اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بطور عبادت گاہ اور نشان ہدایت اس پر اپنا گھر بیت اللہ بنایا، جس کو ظاہری، باطنی، حسی اور معنوی برکات سے معمور کیا اور سارے جہاں کی ہدایت کا سرچشمہ ٹھہرایا. مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کے پیروکاروں کو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. اس گھر کے معمار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اللہ کے ملائکہ بھی ہیں. بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج جو مسجد بنانے میں حصہ لے رہا ہے
یہ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اس گھر کے بعد اپنا ایک اور گھر بیت المقدس اس زمین پر سجایا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے ہاتھوں تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ بھی ہر زمانے میں اپنی عبادت اور اپنے سامنے مخلوق کی جبین نیاز چکانے کی غرض سے اپنے مخلصین بندوں کے ہاتھوں نیکی کے یہ نشانات تعمیر کروائے، جو کبھی صوامع، کبھی بیع، کبھی صلوات اور پھر مساجد کے نام سے یاد اور آباد کیے جاتے رہے، جن کی حفاظت اور صیانت کی تدبیر مالک الملک مختلف طریقوں سے یہ کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، بیت اللہ اور سرزمین مکہ کے ساتھ عشق و محبت اور رب العزت کے سامنے آداب بندگی بجا لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت اللہ سے عشق و محبت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے حزین اور غمگین انداز میں سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، اگر مجھے یہ مجبور نہ کرتے تو اے اللہ کے گھر میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، کبھی نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مسجد تعمیر کی۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ دوسروں کو بھی مسجد بنانے کی ترغیب دی۔ سب سے پہلا کام وہ کیا تھا؟ مسجد بنانا۔ اچھا، اور اس کے فضائل و مناقب ارشاد فرمائے، مثلا مسجد نبوی سے متصل زمین کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، جب مسجد کی توسیع کی غرض سے مسجد میں ملانے کی ضرورت پیش آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دلوں کو تھام کر سنیے کہ کون ہے جو زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کر اس سے مسجد کی توسیع کرے گا، میں اس کے لیے جنت کے اندر گھر کا ضامن ہوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، اس موقع پر سبقت لے گئے اور وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی شریف میں شامل کر دی۔ قرآن کریم میں مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کی صفات بیان کیا گیا، جو بھی آپ نے سنا کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ مساجد بنانے والے اور ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی، ان کی زبانی اللہ کے پڑوسی، اللہ کے اہل، اللہ کے عذاب کو روکنے کا سبب اور اللہ کے محبوب کا خطاب پانے والے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ ینادی یوم القیامتی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ندا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ کہ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ملائکہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ تیرے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور آباد کرنے کے اندر سارے معاملات آ گئے۔ اسی طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی مساجد آباد کرنے والے اللہ عز و جل کے اہل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مزید روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں اہل زمین پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں، پھر اپنے گھروں یعنی مساجد کے آباد کرنے والوں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو وہ عذاب ان سے پھیر لیتا ہوں، وہ عذاب ان سے پھیر لیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش راہ کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس فریضے کی ادائیگی کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ حضرت عثمان بن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شہر فتح کیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے اور بصرہ کے گورنر تھے، ان کو فرمان جاری کیا کہ بصرہ میں جامع مسجد بنائی جائے اور قبائل میں بھی مسجدیں بنائی جائیں اور جمعے کے دن سب کے سب جامع مسجد کے اندر آئیں اور نماز جمعہ میں شریک ہوں۔ حضرت سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے امیر تھے اور حضرت عمر بن عاص جو مصر کے امیر اور گورنر تھے، ہر ایک کو اسی طرح کے فرمان جاری کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد بنانے اور مسجد کے قریب رہنے والوں کی اہمیت اور فضیلت اپنے فرامین میں کچھ اس طرح ارشاد فرمائی کہ مساجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں، مساجد زمین کے بہترین ٹکڑے ہیں، مساجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، مساجد جنت کے باغات ہیں، مساجدیں آخرت کے بازار ہیں، مسجد کے قریب رہنے والے کی ایسی فضیلت ہے جیسے مجاہد کی جہاد سے معذور ہونے پر مساجد ہر مومن کا گھر ہیں۔ مساجد بنانے اور اس کو وسعت دینے والے جنت میں اپنا محل بنواتے ہیں۔ فرمایا کہ مسجد میں قندیل یعنی کوئی بھی روشنی والی چیز، اسے لٹکانے والے کے لیے اس وقت تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قندیل باقی رہتی ہے۔ اس طرح مسجد میں چٹائی یعنی فرش وغیرہ بچھانے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چٹائی استعمال ہوتی رہے، یا فرش میں اگر ڈالیں گے فرش استعمال ہوتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سید المفسرین ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے مسجد کی دیکھ بھال پر مقرر فرما دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے حمام جیسی گھٹیا چیزوں پر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام زمینیں ختم ہو جائیں گی سوائے مساجد کے، سب زمینیں ختم ہو جائیں گی سوائے مساجد کے، ان سب مساجد کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا جائے گا اور یہ سب کی سب جنت کے اندر داخل کر دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عمارت قیامت کے دن اپنے مالک پر وبال ہوگی سوائے مسجد کے، سوائے مسجد کہ جس نے اسے بنایا ہوگا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں ہوں گی۔ مساجد کی ظاہری تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ مساجد کو ذکر، تلاوت، اذان، نماز اور اعتکاف جیسی عبادات سے بھی شاد و آباد رکھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو چر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جنت کے باغات مساجد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان میں چرنا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا۔ آئیے ایک ایک مرتبہ ہم بھی پڑھ کر اس فضیلت کو پانے والے بن جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کو عبادات سے آباد رکھنے والوں کے لیے کتنی ضمانتیں دیں۔ مثلا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں راحت، آخرت میں رحمت ہے۔ ایسے لوگ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے والے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کو آباد کرنے والوں کو یوں سمجھے کہ انہیں یہ فرمائے کہ مسجد کی طرف جانے والوں کو رحمت کے نزول کا سبب اور انہیں ویران کرنے کو نفاق کا سبب فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اللہ کی مساجد میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی عزیز اپنے دور گئے ہوئے عزیز کی واپسی پر جیسا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ویسی خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل مسجد پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے
تو سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد دائیں طرف سے شروع ہو کر تمام صفوف پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بستی میں اذان کا ہونا اس بستی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں صبح کی اذان دی جاتی ہے ان کے لیے شام تک اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں شام کو اذان دی جاتی ہے ان کے لیے صبح تک اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمان والے زمین میں رہنے والوں کی کوئی آواز نہیں سنتے مگر سوائے اذان کے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اتنے سارے فضائل آپ نے مسجد کے سنے۔ اذان کب ہوگی؟ جب مسجد بنی ہوئی ہوگی۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اس پرفتن دور میں ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔